اسلامک ہسٹری پر تو بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ، روحانیت پر بھی آپ ہمیں کافی زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک ایسی پرسنالٹی کے بارے میں بات کریں جن کو لوگ آج تک سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلے شاہ کو ایک صوفی شاعر تو کہا جاتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جو روحانی کامیابی انہیں حاصل ہوئی وہ شاید ہی کسی کو حاصل ہوئی ہو۔ تو بلے شاہ تھے کون؟ اگر ہم بلے شاہ کی بات کریں تو بلے شاہ اللہ کی شدید ترین محبت کا استعارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کس کو کتنی کامیابی ملی اور کس کو کتنی نہیں ملی؟ وی ناٹ دا گاڈ، یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ اولیاء اللہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اولیاء اللہ، ولی اللہ، اللہ کے دوست، اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ کے دوست اللہ کی قبا کے سائے کے نیچے ہیں۔ تو ان کا، ان کی حرمت کا، ان کے نام کا، ان کی چیزوں کا پیرا خود اللہ دیتا ہے۔ ہم کون ڈیسائیڈ کرنے والے کہ فلاں کو یہ کامیابی ملی، فلاں کو یہ کامیابی ملی؟ سخی سلطان بہو کا اپنا مقام ہے، شاہ حسین کا اپنا مقام ہے، حضور داتا گنج بخش علی اجمیری، حضور با یزید بستامی، حضور سری سکتی، یعنی سینکڑوں ہزاروں نام ہیں۔ کیوں جنید بغدادی ہی کیوں؟ ابو بکر حواری ہی کیوں؟ یعنی ابو بکر حواری جو سوتے ہیں تو ڈاکو ہیں، اٹھتے ہیں تو سب کچھ بدل چکا ہے۔ خواب میں سرور انبیاء صلی سرکار اللہ ختمی علیہ مرتبت وسلم۔ بادشاہ کونین تشریف لاتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ امامہ ان کے سر پہ خواب میں رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صبح اٹھتے ہیں تو وہ امامہ ابو بکر حواری کے سر پہ کائنات بدل چکی ہے۔ اس میں تو بیٹا عطا کی کھیل ہے ساری۔ ہوتا کیا ہے؟ بلے شاہ، بلے شاہ ایک ڈائمینشن کا نام ہے۔ بلے شاہ ایک، آپ سمجھ لیں کہ آپ بیتی کا نام ہے۔ بلے شاہ اس اسپرچول سسٹم کی پریکٹیکل انیکٹمنٹ کا نام ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ملامت کیا ہوتی ہے؟ کیوں ملامتی فرقے کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ لوگ یہ کرتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب جہاں پہ میں نے آپ سے بات کی تھی روحوں کی، سیون اسپرٹس کی جہاں آپ بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے، جہاں 7 اسپرٹس کی بات کر رہا تھا وہاں پہ انسان کے اندر جو 7 بیسیکلی اسپرٹس ہیں، قلب، روح، سری، خفی، اخفا، انا، نفس، 7 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے آگے سیورل چیزیں ہیں، جیسے نفس کی مختلف حالتیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ اور نفس مطمئنہ، ٹھیک ہو ان کی اپنی اپنی ڈائمینشنز ہیں، یہ کیوں ہوتی ہیں۔ اسی طرح روح کی حالتیں ہیں، اسی طرح قلب کی حالتیں ہیں، جیسے قرآن پاک میں کہ کامیاب ہوا وہ شخص جو اللہ کے سامنے قلب سلیم لے کے آیا۔ قلب سلیم، قلب منیب، قلب شہید، اس کی مختلف حالتیں، مختلف ڈائمینشنز ہیں ان کی پوری، یعنی سسٹم ود ان دا سسٹم اتنا ڈائیورسیفائی ہے کہ اگر ہم اس کی بات کرنا شروع کر دیں تو ہمارے پاس بیٹا لفظ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی صدیاں بات کرتے رہیں گے، یہ ختم نہیں ہوگا، یہ اینڈ لیس ٹاپک ہے، یہ لامتناہی کا سفر ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی سیگریگیشن۔ یہ جو سر، لیکن ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ 7 جہانوں سے 7 اسپرٹس کا تعلق ہے، وہ کیسے ہیں؟ 7 اسپرٹس جو ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں جیسے سیٹلائٹس ہیں، 7 سیٹلائٹس ہیں، ان کے سیٹلائٹ اسٹیشنز مختلف آربٹس میں بنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک۔ پہلا جہان جس میں ہم رہتے ہیں وہ ہے ناسوت، دوسرا جہان جس میں جو ہے وہ فرشتے رہتے ہیں وہ ہے ملاکوت، جہاں پہ عالم ارواح ہے وہ ہے جبروت۔ اس کے بعد اوپر کے جہانوں کا ہمیں نہیں پتہ، لاہوت، یاہوت، ہاہوت اور ہویت، ٹھیک ہے۔ 7 جہان ہیں، انہی 7 کا تعلق ان 7 اسپرٹ سے ہے۔ جب وہ نوری ہو کے باہر نکلتی ہیں تو اپنے آربٹ میں پہنچ جاتی ہیں۔ یعنی آپ کو کوئی گولڈن ایگل کا انڈا دکھائے اور کہے کہ دس از دی ایگ آف گولڈن ایگل، ایک وقت آئے گا یہ آسمان پہ سب سے اونچا اڑے گا، تو آپ کیا کہیں گے؟ پاگل ہے، نہ ہاتھ، نہ پیر، نہ پنجے، نہ پر، یہ اڑے گا کیسے؟ لیکن جب وہی گولڈن ایگل کا جو ہے وہ ایگ ہیچ ہوگا، پھر وہ جوان ہوگا، پھر وہ اڑان بھرے گا تو وہ آسمان کی پہنائیوں میں اڑے گا۔ اس کے لیے پورا ایک سسٹم چاہیے ہوتا ہے۔ ہم جب روحانیت کو سمجھتے ہیں کہ بس ہے بابا بن گیا تو ان کچھ بھی کر لے گا، تو یہ ہوتا نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک ٹائم ہے، اس کے لیے ڈیڈیکیشن ہے، اس کے لیے اللہ کی عطا ہے، اس کے لیے وفاداری ہے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے گھر سے، وہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔
یعنی جہاں پہ میں بات کر رہا تھا کہ اللہ نے گناہ گاروں کے لیے نبوت کا سسٹم، تاکہ یہ لوگ اللہ کی طرف آ جائیں. نبوت کے بعد امامت کا سسٹم، امامت کے بعد ولایت کا سسٹم، یہ آج بھی چل رہا ہے اور یہ قیامت تک رہنا ہے. یہ ایک پورا ایک سسٹم ہے جو انسانوں کو اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہے. یعنی کائنات کی سب سے بڑی ذات سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین، ان کے نیچے امامت کی پوری ہائرارکی، ائمہ معصومین جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کی انڈر دی ویل جو ہے وہ اولیاء کا سسٹم. ٹھیک ہے، یہ اس سارے سسٹم کو سمجھنا پڑے گا. یعنی ہم جو ہے وہ مقابلہ نہیں ہے کائنات کے مالکوں کا، کائنات کے کمیوں سے مقابلہ نہیں ہے. یعنی معین الدین چشتی اجمیری سے کسی نے سوال کیا کہ جی مولا علی بھی ولی اللہ ہیں اور آپ بھی ولی اللہ ہیں نا، تو پھر آپ میں اور مولا علی میں فرق کیا ہے؟ تو معین الدین چشتی اجمیری کے جو ملفوظات ہیں اس میں یہ واقعہ اور یہ چیزیں موجود ہیں. انہوں نے کہا تم کبھی عطر فروش کو دیکھتے ہو؟ ہاں جی. عطر فروش کسی دکاندار سے عطر کی شیشیاں لاتا ہے اور بیچ دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے جس کی اپنے جو ہے وہ عطر کی فیکٹریاں بھی ہیں، اس کے باغ ہیں جہاں پہ اس کا لبان عود لگا ہوا ہے، اور وہاں سے وہ لیتا ہے اور اب پروڈیوس کرتا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ مارکیٹ میں بھیجتا ہے. اس کے آگے ڈسٹریبیوٹر، اس سے آگے، اس سے آگے، یہ پورا ایک سسٹم چلتا ہے. تو مولا کائنات ولایت کے وہ تاجدار ہیں کہ جن کے پاس نبوت کے بعد ولایت کی اپنی اتھارٹی ہے. ہم لوگ کسی نہ کسی سے لیتے ہیں، ہمیں کسی نہ کسی سے ملتا ہے. بہت خوبصورت. وہ یہ معین الدین چشتی اجمیری بیٹا یہ ڈائمینشن ہی اور ہے، یہ اور ڈائمینشن کے لوگ ہیں، ان کو ہم سمجھ نہیں سکتے. یعنی چمگادڑ کو اگر آپ یہ کہیں کہ 100 ورڈز کا ایسے لکھنا ہے سورج کے اوپر، سورج ہوتا کیا ہے، وہ لکھ لے گی. اس نے کبھی دیکھا نہیں، اس نے اس کا واہ ہی نہیں پڑھا، اس کی آنکھ ہی نہیں کھلتی سورج کو دیکھ کے، تو وہ کیا لکھے گی؟ تو سورج پہ تو ایسے وہ لکھے گا نا جو سورج کے ساتھ رہتا ہے، یا جس نے سورج کو دیکھا ہے، جس نے سورج کو محسوس کیا. تو روحانیت پہ بات بیٹا میرے جیسا آدمی تو کر ہی نہیں سکتا. جس نے اس روحانیت کو سوچ سمجھا ہوگا وہی بات کرے گا نا، وہی تو بتائے گا. کتابوں میں تو نہیں ہوتا. بات چونکہ یہ ایسی ہے کہ یہ کھلتی چلی جائے گی تو دور تک جائے گی، لیکن میں اس کو سم اپ کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن جتنا سم اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اتنی یہ کھلتی چلی جاتی ہے. 7 اسپرٹس. پھر ہم نے روح کا ذکر کیا تھا کہ روح انسان کے اندر جو ہوتی ہے نا اس کی مختلف حالتیں. روح جمادی جو پتھروں میں، جیسے سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احد کو مجھ سے بہت محبت ہے اور مجھے احد سے بہت محبت ہے. احد کا پہاڑ جب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں اور آپ کا خون زمین پہ گرتا ہے، احد پہ زلزلہ آ جاتا ہے، احد اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، اور سرکار اس احد کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ ٹھہر جا، تو وہ وہیں ساکت ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ جو احد پہاڑ نے اپنی جگہ چھوڑی تھی، کوئی روح تو ایسی تھی اس کے اندر، کوئی ایسا تو تھا نا، جیسے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رسالت مآب جب گزرتے تھے تو پہاڑ درخت سجدہ کرتے تھے. تو درخت گر کے سجدہ تھوڑی کرتے تھے، ان کے اندر کوئی اسپرٹ تھی نا. اسی طرح روح جمادی جو ہے وہ پہاڑوں میں، پتھروں میں، روح نباتی درختوں میں، نباتات میں. حنانہ کا ستون رویا نہیں ہے سرور انبیاء کی جدائی میں، اس کے اندر سے رونے کی آواز نہیں آتی تھی، اور مستند ترین احادیث ہے، انکار کوئی کر نہیں سکتا اس کا، یہ ہوا ہے. یعنی جب عالم ارواح میں انسانوں کی روحیں بنائی گئی تب یہ ساری پہاڑوں کی اور درختوں کی سب کی روحیں تھیں بیٹا. اللہ کمپریہنسو ہے، ٹھیک ہے.